السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی ہو آپ سب پر۔ آج میں ذہن نیت جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے نیت سے واقف ہوتا ہے۔ آج میں اس وشے میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے اپنے ذہن، اپنے طور و طریقہ کیسے گزارا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں اس نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا۔ آج ہمارے بھائی، جو ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے اس جو بھی ہیں، امت مسلمہ، جتنے بھی لوگ ہیں، اپنے اپنے حالات کو اپنے اپنے کیٹیگری کے ساتھ بدلتے ہوئے گئے۔ جیسے سپوز کیجئے کہ پہلے کے زمانے میں جگہ جگہ پہ مسجد نہیں تھی، اور آج کے زمانے میں سعودی میں یا ہر جگہ لوگ اپنے اپنے فیسلٹیز کے حساب سے، اپنے اپنے آمدنی کے حساب سے الحمدللہ اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اللہ کا گھر بنایا۔ صحابہ کے دور میں کیا تھا، جب مدینہ آتے تھے صحابہ سب، تو دور دور سے لوگ آتے تھے۔ تو اس ٹائم کوئی کار اور وہ BMW تو نہیں تھی نا، موٹر سائیکل تو نہیں تھی، تو وہ کیسے آتے تھے؟ کسی کو اونٹ تھا تو اونٹ سے آتے تھے مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے، کسی کو گدھا تھا تو گدھے پہ بیٹھ کے آتے تھے، کسی کو گھوڑا تھا تو گھوڑا پہ بیٹھ کے آتے تھے۔ یہی سب ان لوگوں کو، ماروتی BMW یہی سب تھی۔ اب جس کو اس کی بھی حیثیت نہیں تھی تو وہ لوگ پیدل آتے تھے وہ لوگ، تو وہ لوگ باہر مسجد کے کچھ دور چھوڑ کے چلے آتے تھے اور نماز میں آتے تھے، تو ان لوگوں کی ذہن بٹی رہتی تھی۔ میں ذہن کی بات شروع کیا ہوں نا، تو ذہن نماز میں بٹی رہتی تھی کہ میرا اونٹ ہے کہ بھاگ گیا، کوئی گدھا لے کے آیا تو گدھا پہ ذہن، کوئی گھوڑا لے کے آیا تو گھوڑا پہ ذہن لگی رہتی تھی۔ تو ایک صحابہ نے دیکھا کہ لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں سکون نہیں، تسلی بخش نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، جس سے کہ ہم اللہ سے روبرو ہوں، اللہ سے ہم اپنی ذکر، اپنی باتیں جو کہہ رہے ہیں، تو ہمارے ذہن میں کچھ ہے، زبان میں کچھ ہے۔ تو اللہ ہر کسی کے دل سے واقف، اللہ مطمئن ہر کسی کے ذہن سے ہے۔ آپ کی ذہن کیا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، اللہ آپ کے ذہن سے واقف ہے۔ آپ کیا سامنے والے سے کہہ رہے ہیں، آپ کیا کرنا چاہیں گے، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انا فی مصب الاسواق، کیا کہتے ہیں، آپ کے ذہن میں جو چل رہا ہے میں اس کو جانتا ہوں۔ نہیں بولے ہو، میں اس سے پہلے تمہارے ذہن کی بات کو میں جانتا ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ اب سمجھ میں یہ باتوں سے آپ لوگوں کو کیا مطلب یہ ہوا کہ اونٹ بکری، مال جال، دنیا جہان کی چیزیں، جب ہم اللہ کے سامنے کھڑا ہوتے ہیں، جب ہم تکبیر بول کے، اللہ اکبر بول کے ہاتھ کو سیدھے طریقے سے باندھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے مومن، اے بندہ، ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ میرے سوا کوئی نہیں۔ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم اللہ اکبر کرتے ہیں نا، ہم ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اللہ اکبر جب بول کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن اللہ کی طرف ہونی چاہیے، ہماری نگاہ جو ہونی چاہیے سجدہ کی جگہ پہ ہونی چاہیے، ہماری ہر ایک ذکر اللہ کی راضی کے خوشی کے لیے ہونی چاہیے۔ میں آپ کو اونٹ اور بکری کی جو بات میں نے آپ سے کہا، اس ٹائم کوئی BMW نہیں تھی۔ کیوں؟ جن کی جتنی حیثیت تھی اس حساب سے لوگ اپنے آپ کو اس حساب سے کمفرٹیبل سمجھتے تھے، اور اس حساب سے اپنے پیسے کو اس چیز میں انویسٹ کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس ٹائم میں بھی سارے لوگ غریب ہی تھے۔ ہاں، بس فرق یہ تھا کہ اس ٹائم BMW نہیں تھا۔ آج کے دور میں BMW، مرسڈیز، ایک سے ایک امپورٹنٹ گاڑیاں ہیں، لیکن اس دور میں وہی BMW کا کام وہی اونٹ ہی کرتی تھی۔
مرسریج کا کام یہ گھوڑا کرتی تھی. مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ میں ایک سمجھانے کے طور پہ یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو اس ٹائم کچھ صحابہ نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی ذہن بٹی ہوئی رہتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے سکون کی نماز اور چھٹ پٹی والی نماز میں فرق ہوگی. تو لوگ نماز پڑھ کے فٹافٹ نکل جاتے تھے، کیونکہ جانور ہے نا، کہیں ادھر ادھر بھاگ گیا تو پھر ان کو پریشانی بڑھ جائے گی. تو اس لیے وہ لوگ جلدی جلدی فرض نماز پڑھ کے نکل جاتے تھے، کیونکہ پوچھ تو فرض نماز کی ہے نا، تو فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے نکل جاتے تھے. تو ایک دن ایک صحابہ نے کیا اونٹ کو باندھنے کے لیے، گدھا کو، گھوڑے کو باندھنے کے لیے کھوٹا گاڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پوچھا یہ کھوٹا کس نے گاڑا؟ صحابہ سے پوچھا یہ کھوٹا کس نے گاڑا؟ تو بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گاڑا. تو بولا کیوں گاڑا؟ تو اس نے ساری باتوں کو درج کیا کہ مطلب یہاں پہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ان کی ذہن تبدیل رہتی ہے، یعنی آدھا ذہن ان کے جانوں مطلب نماز میں ہوتی ہے، آدھا ذہن ان کے دولت پہ ہوتی ہے، ان کا مال مطلب عسکر کہاں چلا جائے، ان کا جانور کہاں بھاگ جائے. اس وجہ سے میں کھوٹا گاڑ دیا ہوں کہ وہ آئے تو اس میں تسلی سے مال کو، اپنے جانور کو باندھ دے، اونٹ گدھا جو بھی لے کے آئے اس کو باندھ دے اور تسلی سے نماز پڑھ لے، اس کے بعد وہ اپنا لے کے جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابی سے پوچھا کیا اس نے صحیح کام کیا؟ بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بہت اچھا کام کیا، اجر کا کام کیا. بولا چلو ٹھیک ہے. پھر اس کے دوسرے دن کے بعد ایک صحابی نے دیکھا ہے کھوٹا گاڑ دیا یہاں پہ. پھر کیا ہوا؟ وہ سارے کھوٹا کو کھاڑ کے پھینک دیا. وہی جو پائپ بولتے ہیں، بمبو بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں اپنے اپنے زبان میں بولتے ہیں لوگ، سارے کھوٹا کو کھاڑ کے پھینک دیا. پھر وہاں پہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک کھوٹا کو کھاڑ کے پھینک دیا. تو پوچھے کیوں پھینکا؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی نہ ہیں، یہ کھوٹا گڑا رہے گا تو ہو سکتا ہے اس کھوٹے میں ٹکرا کے وہ گرے، ان کے پاؤں پہ چوٹ لگے، ہاتھ پہ چوٹ لگے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو میں نکال کے پھینک دیتا ہوں، باہر کر دیتا ہوں. اونٹ سے زیادہ ضروری انسان ہے، جانور سے زیادہ قیمتی چیز انسان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سارے صحابی سے پوچھا کیا اس نے صحیح کیا؟ بولا بالکل صحیح کیا. تو یہی چیز ہے نیت. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں آپ کے نیت سے واقف ہوں. اب دیکھیے یہاں پہ اس ٹائم اس نے بھی صحیح کیا، اس نے بھی صحیح کیا، غلطی کسی نے نہیں کیا، گناہ کا کام کسی نے نہیں کیا، سب ایک جیہن سے واقف ہوا. تو کیا ہوا؟ کھوٹا گارنے والا بھی گنہگار نہیں ہوا اور کھوٹا اکھاڑنے والا بھی گنہگار نہیں ہوا. کیوں؟ کہ وہاں پہ قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کہا. پوچھا صحابی سے کیا یہ صحیح ہے؟ سب نے کہا ہاں صحیح ہے. اگر مان لیجئے یہاں پہ کھوٹا گاڑنے والا اکھاڑنے والے سے لڑ جاتا کہ آپ نے کیوں اکھاڑا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ چیز مشورہ لے لیا ہوں، پرمیشن لے لیا ہوں، میں کیا ہوں، مجھے اجر ہوگا اس چیز کے لیے، تو وہاں پہ تو وواد ہو جاتی نا، لڑائی ہو جاتی نا. کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے بھی صحیح کیا تھا. وہ اس لیے کیا کہ کسی کا جان مال نقصان نہ ہو، یہ اس لیے کیا کسی انسان کو دقت نہ ہو. بس یہی فرق تھی. اجر کا کام دونوں کیا. اگر آج کے دور میں ہم لوگوں کا بھائی چارہ، بھائی محبت، رشتہ دار، دوست یار اگر اس زمانے کے لوگ ہوتے تو لڑ جاتے. سمجھ رہے ہیں؟ لڑ جاتے تو کیا ہوتا؟ اختلاف ہوتی. یہی چیز ہے. صحابہ جو تھے کوئی بھی کام کرتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مشورہ کرتے تھے، مشورہ کے بعد اپنی رائے رکھتے تھے، اور اس کو جب ہاں کہا جاتا تھا اس کام میں وہ آگے بڑھتے تھے، نہ کہا جاتا تھا تو مان لیتے تھے اس چیز کو، وہ چاہے صحیح ہو یا نہ ہو. اے میرے دوست، اے میرے بھائیوں، میں آپ سبھی لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ یہ بتائیے، اگر آپ کو کوئی چیز آپ پر فرض ہو جائے تو
आप फर्ज को पहले देखेंगे या सुन्नत को देखेंगे? आपकी जवाब आएगी दोनों को देखना होगा। क्यों? फर्ज मुझ पे वाजिब है, सुन्नत कोई ऐसा है जो मुक़द्दा है, जो आप नहीं करेंगे तो गुनहगार नहीं होंगे, लेकिन फर्ज कोई चीज़ को छोड़ देंगे तो आप गुनहगार हो जाएंगे। समझ में आया? मेरे भाई, मैं आप सारे लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज हम हर जगह जलील और रुस्वा बेइज्जत क्यों हो रहे हैं? आज हमारे दिन की बात, आज हमें दिन की बात सुनना पसंद नहीं है, हमारे दिन की बात मुझे जानना पसंद नहीं है। IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, XYZ, A to Z कोई भी रहे, क्या जनाजे की नमाज पढ़ाएगा आपका आके? क्या आपके घर में कोई कुरान की तरबियत करेगा? नहीं करेगा। कोई भी शख्स ये नहीं करेगा। क्यों? इन लोगों ने सिर्फ दुनिया की पढ़ाई पढ़ा है। अब ऐसा नहीं कि वो जो दुनिया की पढ़ाई पढ़ा तो वो बेअकल है, नहीं है, अक्लमंद है, आपसे अच्छे शौहरमंद है, लेकिन दीन के विषय में उसको कुछ मालूम नहीं। अगर आप उनको दीन के विषय में कोई बात पूछेंगे, आई डोंट नो, वो सीधे बोलेगा मुझे नहीं मालूम ये चीज़। तो इसलिए मेरे दोस्त, दिन और दुनिया दोनों की पढ़ाई अपने बच्चों को पढ़ाइए। जब आप दिन और दुनिया दोनों पढ़ाई पढ़ाएंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप अपने आने वाले वक्त में रुसवा नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।